اللہ ہندو ہوتا تو دنیا میں ایک بھی گائے ذبح نہ ہوتی. بھائی خدا اگر ہندو ہے، خدا تو مالک ہے، سارے عالم کا مالک ہے، وہ اپنی بیٹی کو ذبح کرائے گا؟ کرائے گا؟ نہیں کرائے گا. تو کہا پنڈت جی رحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. طلبہ عزیز، حضرات اساتذہ کرام اور میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج دوپہر سے طبیعت پر بہت زیادہ اثر ہے اور پورا جسم بالکل ہاتھ میں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے بڑے بھائی جانشین قطب عالم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت ظلکم العالیہ شدید بیمار اچانک ہو گئے اور وہ اس وقت اسپتال میں آئی سی یو میں داخل ہیں. یعنی ڈاکٹر نے ان کو ڈائریکٹ آئی سی یو میں دیا. بڑا ڈاکٹر ہے دلی کا، وہی ہمیشہ علاج کرتا ہے ان کا. اسی وجہ سے بچوں کا بار بار دوپہر فون آتا رہا، اس اسپتال میں لے جائیں، اس اسپتال میں لے جائیں. میں نے کہا نہیں، وہیں لے جاؤ جس کا علاج ہمیشہ ہوتا ہے. انہوں نے فون کیا تو میں نے یہی کہا تو وہاں لے گئے. ابھی آدھا گھنٹہ پہلے جو میں نے فون کیا تھا تو اللہ کا شکر ہے کنٹرول کر لیا ہے ڈاکٹروں نے. 2 دن سے نیند نہیں آ رہی تھی، اس وقت سو رہے ہیں. اللہ کا کرم ہے. تو طبیعت پر اتنا اثر ہے میرے، کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا. اسی لیے میں نے حافظ صاحب سے کہا کہ مولانا سے کہو کہ ہم آئیں گے، شریک ہوں گے اور چلے جائیں گے. کچھ بولنا کچھ کہنا تو بالکل عجیب قسم کا محسوس ہو رہا ہے. لیکن اب میری بہنوں کا ٹیلیفون آیا. میری بڑی بہنیں ہیں 2، پہلے ایک کا آیا پھر دوسرے کا آیا، بار بار آیا کہ تم فوراً آ جاؤ. میں نے محمود کو ٹیلی فون کیا، محمود کا فون آیا. میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کیفیت کیا ہے؟ تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ کیفیت تو مجھے نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی پریشانی کی بات ہے، کمزوری بہت ہے، سردی لگ کے بخار چل رہا ہے، بے انتہا کمزور ہو گئے. لیکن میرا یہ ذہن نہیں ہے کہ آپ سفر کو چھوڑ کے آئیں. پھر میں نے جو ڈاکٹر ہے جب داخل ہو گئے اس کو میسج کیا، اس کا ٹیلی فون آیا جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہے. تو اس نے مجھ سے کہا کہ اگر کوئی پریشانی ہوگی تو میں تم کو فوراً بتلاؤں گا، تم آ جانا. ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. تو اللہ کا احسان ہے، کنٹرول میں تو ہے لیکن دل میرا کنٹرول میں نہیں ہے، دماغ نہیں ہے. اتنی پریشانی ہے. ابھی وہ میری بھابھی ہیں، ان کا ٹیلی فون آیا. میں نے ان سے بھی کہا کہ کوئی کہنے لگی وہ کہ تم آ جاتے تو سکون ہو جاتا. بوڑھی ہو گئی ہیں بہت، بچے سب ان کے وہاں ہیں. یہ پریشانی ہے. آپ حضرات سے میری یہ گزارش ہے، درخواست ہے کہ آپ لوگ بہت محبت کے ساتھ ان کی صحت، ان کی عافیت، ان کی عزت کے لیے دعا فرمائیں. ابھی میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو بندر بازار جامع مسجد کے امام صاحب نے ایک واقعہ سنایا تو مجھ کو ایک دوسری بات یاد آ گئی. تو میرا دل یہ چاہا
کہ آپ حضرات کو میں وہ سناؤں۔ انہوں نے سنایا کہ سلہٹ شہر کے سب سے پہلے مسلمان، ان کا نام تھا شیخ برہان الدین۔ یہاں اس وقت راجہ ہندو تھا، ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اکیلے مسلمان تھے، کہیں باہر سے آئے ہوں یا یہاں رہتے ہوں، ان کے بچہ پیدا ہوا، 7ویں دن انہوں نے عقیقہ کیا اپنے بچے کا، اور گائے کو ذبح کیا، گورو کو، سمجھ گئے؟ اچھا، ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ گورو ان کی یعنی ان کے خدا کی بیٹی ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ ہمارے ہاں ہندوستان میں اس سلسلے میں فسادات ہوتے ہیں۔ مسلمان اگر گورو کو ذبح کر دیتا ہے تو ہندو اس کو برداشت نہیں کرتا، کیونکہ وہ ان کے خدا کی بیٹی ہے، اور بیٹی کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرے، وہ اگر اپنے مذہب کا پابند ہے تو وہ اسے برداشت نہیں کرتا۔ بات سمجھے میری؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے اپنے بیٹے کا جو عقیقہ کیا تو بجائے چھاگل کاٹنے کے گورو کاٹ دیا۔ زیادہ لوگوں کو دعوت کی ہوگی، کسی کوے نے یا چیل نے، کوا اور چیل جو ہیں یہ دو پرندے ایسے ہوتے ہیں جو بڑی بڑی بوٹی اٹھا لیتے ہیں۔ اس نے بڑی بوٹی اٹھا لی اور راجہ کا جو محل تھا اس کے قریب وہ بوٹی گر گئی۔ اب بکرے کی بوٹی، چھاگل کی بوٹی اور گورو کی بوٹی دونوں الگ الگ نظر آتی ہے۔ راجہ نے سمجھ لیا کہ کسی نے گائے کو ذبح کیا ہے، گورو کو کاٹا ہے۔ اس نے اپنے لوگ بھیج دیے کہ دیکھو کس نے کاٹا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ شیخ برہان الدین نے اپنے گھر میں کاٹی ہے گورو۔ کیوں کاٹی؟ اس وجہ سے کاٹی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا عقیقہ کیا۔ تو راجہ نے غصے میں بجائے اس کے کہ کچھ کرتا، ان کا جو چھوٹا سا بچہ تھا اس کو قتل کرا دیا۔ تو میں ایک دوسرا قصہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ انسان ہیں کہ ہندوستان میں علم حدیث کو لانے والے، ان کے والد، اور ہندوستان میں پھیلانے والے حضرت شاہ عبدالعزیز۔ بخاری شریف نہیں تھی، ترمذی شریف نہیں تھی، مسلم شریف نہیں تھی، ابو داؤد شریف نہیں تھی، کچھ نہیں تھا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آج سے 700 سال پہلے کچھ لے کر آئے تھے جو تھوڑا بہت ملک میں تھا، نہیں تو ساری حدیث کی کتابیں اس طرح سے نہیں تھیں۔ بہت مہان عالم تھے، ساری دنیا کے علماء ایک طرف اور اکیلے حضرت شاہ عبدالعزیز ایک طرف۔ اتنے بڑے آدمی تھے، اتنے بڑے آدمی تھے، اللہ نے ان کو ایسی عقل دی تھی، ایسی عقل دی تھی کہ دنیا میں آج تک ایسا آدمی نہیں پیدا ہوا۔ ان سے پہلے ہوں گے وہ معلوم نہیں، لیکن ان کے بعد نہیں کوئی پیدا ہوا۔ عجیب انسان تھے، ان کا ادب، ان کا لحاظ۔ وہ آدمی وہ تھے جنہوں نے ہندوستان میں سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف، سب سے پہلے، وہ لمبی بات ہو جائے گی تو میں تو دوسری بات بتلا رہا تھا۔ وہ رہنے والے تھے مظفر نگر کے قریب ایک جگہ ہے، نام کیا ہے اس کا؟ مجھے شہاب الدین فلت کے رہنے والے تھے، دلی میں رہتے تھے۔ تو فلت کے 3 عالم حضرت سے ملنے کے لیے دلی کے لیے چلے۔ اس زمانے میں بیل گاڑی سے چلتے تھے، بیل گاڑی کو کہتے تھے گرور گاڑی، کیا گرور گاڑی، گرور گاڑی، سمجھ گئے؟ اس زمانے میں گرور گاڑی ہوتی تھی۔ 3 مولویوں نے گرور گاڑی بک کی، کیونکہ
بھلٹ سے دلی آج پہنچتے ہیں 2 گھنٹے میں، اور اس وقت پہنچتے تھے 3 دن میں۔ غرور گاڑی بک کی اور بک کرنے کے بعد دلی کے لیے روانہ ہوئے۔ غرور گاڑی کا جو مالک تھا وہ ایک پنڈت تھا، ہندوؤں میں ذات ہوتی ہے الگ الگ۔ پنڈت جو ہوتا ہے وہ مولوی ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں مولوی ہیں ایسے ان کے ہاں پنڈت ہے۔ پنڈت تھا، مذہبی آدمی تھا۔ جب اس نے بہت سنا ان لوگوں سے، حضرت 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 3 دن ساتھ رہا، تو اس نے کہا کہ میرا بھی ایک سوال ہے۔ سوال سمجھے؟ میرا بھی ایک پرسنو ہے۔ پنڈت جی نے کہا ان مولویوں سے کہ میرا ایک پرسنو ہے۔ انہوں نے کہا کیا پرسنو ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ ہندو ہے یا مسلمان ہے؟ مجھے ان پر یاد آیا تو میں نے سوچا کہ یہی سنا کہ میں چھٹی لے دوں گا۔ تب انہوں نے شیخ برہان الدین کا اب آپ سے کوئی پوچھے، ہم سے کوئی پوچھے کہ اللہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے، تو ہم کتابیں کھول کے بیٹھ جائیں گے۔ وہ کہے گا میری سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے ایسی بات بتاؤ جو میرے ماتھے میں ڈھک جائے۔ بھئی ایک آدمی ہے پڑھا لکھا ہے، وہ کہتا ہے مجھے بتاؤ اللہ ہندو ہے کہ مسلمان؟ بھئی مسلمان کیسے ہے یہ بتاؤ؟ بھئی اللہ میاں مسلمان کیسے ہو گیا یہ بتاؤ؟ اور اللہ میاں ہندو کیسے ہو گیا یہ بتاؤ؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ کوتھا بوجھیں؟ اب یہ لوگ پریشان، اسے سمجھائیں تینوں مولوی۔ وہ کہے کہ بھئی وہ کچھ جواب دے دے، کوئی جواب نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جن بڑے حضرت کے پاس ہم جا رہے ہیں وہ حضرت تمہارے اس سوال کا جواب دیں گے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ کون بڑے حضرت؟ ہاں ماشاءاللہ، یہ دیکھیے الحمدللہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ درمیان میں ایک بات اور سنا دوں، کتنے مہان انسان تھے، کتنے مہان آدمی تھے وہ، کتنے بڑے آدمی تھے۔ ان کے والد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور مدینہ منورہ جا کر وہاں حدیث پڑھی بڑے بڑے محدثین سے۔ محدث صاحب جانتے ہیں ہمارے اس ملک میں بنگلہ دیش میں تو ایک عجیب بات چل پڑی ہے۔ یہ محدث صاحب ہیں 5 مدرسوں کے، یہ محدث صاحب ہیں 10 مدرسوں کے، یہ محدث صاحب ہیں 15 مدرسوں کے۔ یہ تو عقل ہی میں آنے والی بات نہیں ہے۔ شیخ الحدیث یا محدث، تو وہاں بڑے بڑے جو محدثین سے انہوں نے ان سے پڑھا، اس لیے کہ ہندوستان میں مسلمان رہتے ہیں اور ہندوستان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننے والے لوگ نہیں ہیں۔ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہمیں جھوٹ بولنا ہے یا سچ بولنا ہے، دھوکہ دینا ہے یا دھوکہ نہیں دینا ہے، دل دکھانا ہے یا نہیں دکھانا ہے۔ لمبی بات ہو جائے گی۔ خیر وہ وہاں تشریف لے گئے، وہاں سے آئے ہندوستان۔ ان کے 4 صاحبزادے تھے۔ سب سے بڑے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عمر تھی 15 سال اور 4 مہینے۔ 15 سال سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے 15 سال؟ 15 سال 4 مہینے کا کیسا ہوتا ہے آدمی؟ چھوٹا تھا، سب سے بڑے وہ اور باقی سب چھوٹے۔ اب ان کی طبیعت خراب ہوئی اور طبیعت خراب ہو کر ان کو یہ لگنے لگا کہ اب میں زندہ نہیں رہوں گا، مر جاؤں گا۔ اب جب انہیں یہ احساس ہوا میں مر جاؤں گا، اور اتنی محنت کر کے اس زمانے میں سفر کر کے وہاں رہے، سالوں رہے اور سالوں پڑھا، اور پڑھنے کے بعد یہاں آ کر بیٹے کو پڑھانا شروع کیا،
کہ یہ پڑھائے گا، میں پڑھاؤں گا، دنیا میں پھیلے گا، ہندوستان میں پھیلے گا علم حدیث۔ آج جو شیخ الحدیث بنے ہوئے ہیں لوگ، جب ان کے انتقال کا وقت ہونے لگا اور بے چین بے قرار اپنے بچھونے پر بسترے پر، تو آنکھ لگی تو انہوں نے خواب میں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اگر نہ سمجھو تو بولنا، تو میں ان سے کہوں گا یہ تمہیں بنگلہ میں سلہٹی میں سمجھائیں گے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کس کے پاس؟ محتمم ہی نہیں سمجھا تو آپ لوگ کیا سمجھو گے؟ حضرت شاہ ولی اللہ کے پاس۔ لڑکے جو ہیں وہ بہت شرما گئے کہ ہمارے محتمم کا آپ کو ایسا کہہ دیا، دیکھو وہ لڑکا کیسا ہنس رہا ہے، آپ نے اس کی پٹائی کی ہوگی، آج کچھ نہیں ہوا۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے پاس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور وہ جملے، ان جملوں کا ترجمہ بتاؤں گا میں ابھی آپ کو۔ فرمایا تو کاہے کی فکر کرے ہے، تو کاہے کی فکر کرے ہے، یعنی مطلب یہ تمہیں کیا پریشانی ہے، تم کو کیا فکر ہے، تم جا رہے ہو اللہ کے پاس، میں موجود ہوں۔ فرمایا تو کاہے کی فکر کرے ہے، جیسے تیری اولاد ہے یہ، ایسے ہی یہ اولاد میری بھی ہے۔ سمجھے بات؟ سمجھ گئے؟ وہاں وہ زبان بولی جاتی تھی اس زمانے میں دلی میں، یہ تو فرمایا تو کاہے کی فکر کرے ہے، جیسے تیری اولاد ایسے ہی میری، یعنی تمہیں کیا فکر ہے، تم اطمینان سے جاؤ اپنے اللہ کے پاس، میں موجود ہوں، میں ان کو ایسے ہی دیکھ بھال کروں گا جیسے اپنی اولاد کی دیکھ بھال کی، ایسے ہی تمہاری اولاد کی دیکھ بھال کروں گا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ محدث ہیں، وہ انسان ہیں، وہ مانوس ہیں۔ سمجھے بات کو؟ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ مسلمان ہے یا اللہ ہندو ہے، یا حضرت بتلائیں گے۔ تو بہت اچھی بات ہے۔ دلی پہنچ گئے صبح صبح تیسرے دن، پنڈت جی نہا دھو کر کپڑے بدل کے ان کے ساتھ گئے۔ وہاں جب پہنچے تو حضرت کے آنے سے پہلے جیسے یہ سفید چاندنی بچھائی ہے نا، کیا کہتے ہیں اسے سفید کو؟ شادہ چادر، سفید چادر، بالکل وائٹ چادریں بچھنے لگی۔ حضرت آنے والے ہیں، تکیے لگانے لگے، تو پنڈت جی نے کہا کہ میرا سوال معلوم ہے؟ کہا ہاں ہاں حضرت آ جائیں پوچھیں گے۔ اچھا حضرت خود رہنے والے تھے پھلت کے، پنڈت جی بھی پھلت کے تھے۔ جب حضرت تشریف لائے تو ان لوگوں نے سلام مسافے کے بعد کہا کہ حضرت یہ پنڈت جی پھلت کے رہنے والے ہیں۔ حضرت نے بڑی محبت سے ان سے باتیں کی۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ حضرت پنڈت جی کا ایک سوال ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کیا سوال ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ناراض نہ ہو، پنڈت جی ایک عجیب بات پوچھ رہے ہیں۔ کیا پوچھ رہے ہیں؟ کہا کہ پنڈت جی یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ میاں ہندو ہے کہ مسلمان ہے؟ اچھا پنڈت جی خود ہندو ہیں ہندو کی نہیں؟ بھائی سمجھ رہے ہو بات کو؟ پنڈت جی ہندو ہیں، اور پنڈت جی کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے خدا کی بیٹی کون ہے؟ گورو ہمارے خدا کی بیٹی ہے۔ تو حضرت نے فوراً فرمایا کہ پنڈت جی بہت باریک جواب ہے، باریک سمجھے؟ باریکی کو تھا ہے، صحیح ترجمہ کیا؟ باریکی کو تھا ہے، ذرا اپنے ماتھے کو سمجھنا۔ ان کا کیا کوتھا ہے؟ کا کوتھا یہ ہے کہ اگر اللہ ہندو ہوتا، سمجھو بات کو، فرمایا اگر اللہ ہندو ہوتا تو دنیا میں ایک بھی گائے ذبح نہ ہوتی۔
بھائی خدا اگر ہندو ہے، خدا تو مالک ہے، سارے عالم کا مالک ہے، وہ اپنی بیٹی کو ذبح کرائے گا؟ کرائے گا؟ نہیں کرائے گا۔ تو کہا پنڈت جی یہ بات تو طے ہو گئی کہ خدا ہندو نہیں ہے۔ پنڈت جی نے فوراً کہا کہ جی میں غسل کر کے آیا ہوں، کپڑے بدل کے آیا ہوں، کلمہ پڑھا دو مجھے۔ سبحان اللہ۔ ایسے تھے لوگ۔ میرے دوستو، ہندوستان میں علم حدیث جو پھیلا ہے، حضرت سر سید جنہوں نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ بنائی، بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، مولانا عبید اللہ سندھی اور مولانا علی میاں، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کے سب یہ لکھتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں، افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان، یہ روہنگیا، یہ سارا کا سارا ایک تھا، ہندوستان تھا۔ یہ لوگ یہ لکھتے ہیں کہ کسی جگہ بھی اگر کوئی شخص حدیث کی تعلیم دے رہا تھا، حدیث کی خدمت کر رہا تھا، وہ یا تو ڈائریکٹ حضرت شاہ عبدالعزیز کا شاگرد تھا یا حضرت شاہ عبدالعزیز کے شاگرد کا شاگرد تھا۔ پورے ہندوستان میں آج ہر جگہ سب کے اوپر جو زبردست قسم کا احسان ہے وہ صرف حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ہم جانتے ہی نہیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، صرف ان کا احسان ہے، نہیں تو کچھ تھا ہی نہیں، نہ کوئی شیخ الحدیث بن سکتا تھا، نہ کچھ ہو سکتا تھا۔ حضرت مولانا مملوک علی صاحب جن کے یہ دونوں شاگرد ہیں، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ، انہی کے واسطے سے باقی سب کچھ چلا ہے۔ کس کے شاگرد ہیں؟ مولانا مملوک علی کے۔ وہ کس کے شاگرد ہیں؟ ایک واسطے سے حضرت شاہ عبدالعزیز کے۔ میرے دوستو، بڑے بڑے انسان آئے اور چلے گئے، ہمیں افسوس اس کا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو نہیں جانتے، ہمیں ان کی خدمات کا اندازہ نہیں ہے، اپنی جگہ سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو انگریزوں نے دشمن تھا انگریزوں نے جو چھپکلی ہوتی ہے، چھپکلی کو کیا کہتے ہیں؟ چھپکلی نہیں سمجھے آپ لوگ؟ ٹکٹکی، چھپکلی، ٹکٹکی کا بٹھنا بنوایا۔ بٹھنے کو کیا سمجھتے ہو؟ نہیں جانتے؟ بٹھنے کا مطلب ہے آٹا گوندتے ہو، آٹا مانند، اس کا بنوایا ٹکٹکی کا، اور زبردستی ان کے پورے جسم پر مل دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں آنکھیں باہر آ گئیں۔ 12 سال ایسی تکلیف اٹھائی ہے، سارے جسم میں آگ لگی رہتی تھی، صرف لنگی پہن کے گرمیوں میں گھومتے رہتے تھے، کپڑا نہیں ڈال سکتے تھے، لیکن پیچھے نہیں ہٹے، پیچھے نہیں ہٹے۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا دیکھ رہے ہو ادھر؟ اس سے زیادہ ضروری بات ہے جو وہ کر رہے ہیں، بولو پھر کیوں دیکھا ہوگا؟ کتنی شرم کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، فوراً ادھر دیکھنے لگے۔ ان پہ تو شیطان سوار ہے، تم پہ بھی سوار ہو گیا۔ ایک بات اور سنو بس، ہندوستان میں جب انگریز آیا تو ہندوستان میں حکومت کرتا تھا مسلمان، اور مسلمان نے حکومت کی تھی 800 سال۔ پہلی جنگ اس نے جیتی ہے جنگ پلاسی 1757 میں۔ کس سے جیتی؟ یہ جو مرشد آباد ہے، جو سب بنگال ایک ہی تھا، مرشد آباد کا نواب تھا، اس سے جیتی، مسلمان تھا۔ دوسری جنگ
सबसे अहम जो जीती, जिसकी वजह से सारे हिंदुस्तान पर उसका कब्जा हुआ, वो 1799 में सरंगापट्टनम के मैदान में। मैसूर का बादशाह था टीपू सुल्तान शहीद। तीसरी और आखिरी जंग जिसमें बिल्कुल खत्म कर दिया, वो जीती दिल्ली में पानीपत में 1857 में। वो भी उलमा और मुसलमानों से लड़ाई की। वो एक आदमी था अंग्रेजों का, विलियम मयूर, डॉक्टर विलियम मयूर। उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये बात कही कि सारे हिंदुस्तान में रेल की लाइन एक हो गई। सारे हिंदुस्तान में तार उस जमाने में जाता था, ऐसे कट 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 होता था। दूसरी जगह वहां लिखा जाता था, छोटा सा लाल रंग का वो तार आता था। आपके यहाँ भी होगा, याद होगा आप लोगों को। उसे कहते थे उस जमाने में तारे बरती, यानी तार बिजली का तार। इधर कट कट किया, बिजली से उधर जाके लिखा गया। यहाँ किया, दिल्ली में लिखा गया। दिल्ली में किया, मद्रास में लिखा गया। मद्रास में किया, ढाका में लिखा गया। तो वो कहता है विलियम मयूर, हिंदुस्तान में रेलवे लाइन एक हो गई, हिंदुस्तान में तारे बरती एक हो गया। अब हिंदुस्तान का मजहब एक होना चाहिए, न कोई हिंदू हो न कोई मुसलमान हो, सब के सब ईसाई हो जाए। उसका बहुत लंबी तफसील है, आप लोग उर्दू जानते नहीं हैं, इस वजह से मैं थक भी जाऊंगा और थका भी हूँ। यानी मतलब ये है, उसने फिर बताया कि हिंदुस्तान पर अगर हमेशा कब्जा रखना चाहते हो तो हिंदुस्तान के मुसलमानों से इनके जो मौलवी हैं वो सब ले लो। ले लो का क्या मतलब? सबकी गर्दनें काट दो, और इनके दरमियान में जो कुरान है वो ले लो। न हाफिज रहे, न कारी रहे, न मौलवी रहे, न कोई कुरान पढ़ाने वाला रहे, और जो पढ़ाने वाले लोग हैं उन्हें कत्ल करो, कुरान को सबको ले लो। ये उन्होंने पूरे मुल्क में प्लान बनाया। तो एक बहुत बड़ा पादरी था, वो सवाल करता था, और उस सवाल में वो शर्त रखता था कि अगर मेरे सवाल का कोई जवाब देगा ऐसा जो माथे में झुके, तो 2000 रुपया उस जमाने में मैं दूंगा, और अगर माथे में न झुके तो 2000 रुपया उसको देना होगा। समझ गए बात को? नहीं समझे? वो पादरी सवाल करता था। जो दिल्ली में अंग्रेजों का गवर्नर था वो तो रहता था आगरे में, और डिप्टी गवर्नर रहता था दिल्ली में। तो उसने बहुत मुसलमानों से 2-2000 रुपया लिया। आज का 2000 रुपया नहीं, 1824 में तो हजरत का इंतकाल हुआ है। इसका मतलब ये 200 साल पहले, जब 1 टका में पूरे महीने आदमी खाता था खाना और टका खत्म नहीं होता था, उस जमाने में 2000 रुपया लेता था वो। तो जो डिप्टी गवर्नर था उसने ये बात कही कि देखो एक मौलाना है, वो तुम्हारे इस सवाल का जवाब देंगे, लेकिन वो रुपया तुमको नहीं देंगे। अगर वो हार गए तो रुपया मैं दूंगा, और वो जीत गए तो रुपया तुमको देना पड़ेगा। उनका कि ठीक है चलो। तो उसका सवाल ये था, जरा उसे समझिए। उसका सवाल ये था कि मुसलमानों का अकीदा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं। है अकीदा कि नहीं है? अकीदा बताइए मौलाना साहब, है अकीदा? आप इस पे 2 घंटा बोलते हैं। नहीं, बात नहीं कर रहा हूं, आप दलाइल से साबित करते हैं, क़यामत में क्या होगा वो बतलाते हैं। तो उसका ये सवाल था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं, और
ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کون تھے؟ ارے بیوقوف، حضرت حسن اور حضرت حسین، بتاؤ تھے کہ نہیں تھے؟ بتائیے مولانا۔ اچھا، بات یہاں پوری ہو گئی، سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ہے عقیدہ کہ نہیں؟ اور اللہ کے بیٹے کو پھانسی دی گئی، یہ بھی عقیدہ ہے۔ کس نے پھانسی دی؟ انسانوں نے۔ یہ اپنی جگہ بات ہو گئی پوری کہ اللہ کا بیٹا ہے کون؟ حضرت عیسیٰ، وہ کہتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کو پھانسی دی ان کے لوگوں نے، ان کے حواریین نے۔ بات آئی سمجھ میں؟ تو وہ یہ سوال کیا اس نے جا کے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں؟ کہاں کوئی انسان دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوگا اور نہ پہلے پیدا ہوا ہے جو جس کو یہ مقام ملے کہ اللہ کا محبوب ہو، وہ ہوگا۔ ہاں بالکل۔ اچھا، اب وہ سوال کرتا ہے دوسرا کہ ان کے محبوب حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کبھی کندھے پر بٹھا رکھا ہے، کبھی یہاں بٹھا رکھا ہے، نماز پڑھا رہے ہیں وہ یہاں آ کر بیٹھ گئے تو انہیں بٹھا رکھا ہے، نماز پڑھا رہے ہیں، جب سجدے میں جانے لگے تو انہیں گود سے اتار کے یہاں رکھ دیا، سجدے میں چلے گئے، سجدے سے اٹھے تو پھر نمازی میں انہیں پھر اپنے اوپر بٹھا لیا، پیشاب کر لیا تو ذرا سا پانی ڈال کے جھٹک دیا اور پھر اس کے بعد وہ ہو گئے۔ سب سے بڑے محبوب حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما، کیونکہ آقا کو سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے تھی، سب سے زیادہ محبت، اس کی بھی لمبی تفصیل ہے۔ تو پادری نے کہا کہ اللہ کے محبوب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور ان کے محبوب حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اور اللہ کے رسول کو ماننے والے ان کی امت کے لوگوں نے ان کو قتل کر دیا، تو اللہ نے بچایا کیوں نہیں؟ ان کو شہید کر دیا اور اپنے محبوب کے دل کو دکھایا، لیکن حضرت حسین کو کیوں نہیں بچایا اللہ نے؟ سوال سمجھے آپ سمجھے مولانا صاحب؟ حضرت آدم سمجھے؟ اب بتائیے کیوں نہیں بچایا اللہ نے؟ مودودی صاحب بولیے۔ نہیں، میں ایک بات پوچھ رہا ہوں، بھائی بتاؤ، تم لوگ پڑھتے ہو، مولوی بھی ہو، طالب علم بھی ہو، بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں کہ نہیں ہیں؟ ابھی کل پرسوں میں کسی مدرسے میں گیا تھا جلسے میں، تو جو مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے وہ اسی پر تقریر کر رہے تھے دوپہر میں، تو وہ محبوب ہیں، اور کس کے محبوب ہیں؟ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہمارے آقا محبوب ہیں اللہ کے، تو اللہ نے اپنے محبوب کے محبوب کو بچایا کیوں نہیں؟ یا تو اللہ کے اندر قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ وہ بچا لیتا، العیاذ باللہ، یا تم جھوٹ دعویٰ کرتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ آخری نبی ہیں نہ اس کے محبوب ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آئی بیچاروں کی سمجھ میں آئی؟ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فوراً فرمایا، پادری صاحب ذرا سوال جواب باریک ہے، جیسے اسے کہا تھا باریک کو، کیا آپ نے بھی بتایا تھا؟ چھوٹو تھوڑے تکنو سب جواب ہے اس کا۔ کہ ہاں بتائیے۔ اچھا، میں نے آپ کو بتلایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کا بیٹا۔ اور آپ دیکھیے جو بھی آپ کو ملے گا چرچ، تو اس میں دیکھیے ایک آدمی کی تصویر ایسے بنی ہوئی ہوگی،
کیا مطلب ہے؟ حضرت عیسیٰ کو پھانسی پر لٹکا دیا تو حضرت شاہ عبدالعزیز نے فرمایا جب لوگوں نے چاروں طرف سے لوگوں نے گھیرا حضرت حسین کو شہید کرنے کے لیے تو ہمارے آقا جو تھے وہ دوڑ کے گئے اللہ کے پاس اور کہا کہ میرے محبوب کو میرے امتی قتل کر رہے ہیں، آپ بچائیے بچائیے۔ تو اللہ نے کہا میرے بیٹے کو پھانسی دے دی، میں اسے نہیں بچا سکا تو تمہارے محبوب کو کہاں سے بچاؤں گا؟ سمجھے آپ؟ اس نے کہا میں ہار گیا، 2000 روپیہ لے لو۔ ایسے باکمال لوگ تھے، اگر ان کے واقعات سناتا رہوں پوری رات گزر جائے گی، واقعات نہیں پورے ہوں گے۔ افسوس یہ ہے ہم نہیں جانتے اپنے بزرگوں کو، اپنے بڑوں کو کیسی انہوں نے خدمات انجام دی ہیں۔ جب ان کا 1824 میں 1824 سمجھے کیا کہتے ہیں بس 24 1824 میں دلی میں انتقال ہوا ہے تو دلی میں میدان کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی میدان ایسا نہیں تھا جہاں حضرت کی جنازے کی نماز ایک جگہ پڑھا دی جائے۔ 50 اور 6 56 مرتبہ جنازے کی نماز پڑھی گئی ہے آپ کے، لوگ آ ہی نہیں پائے 50 اور 6 56 مرتبہ۔ اور حضرت نے فرما دیا تھا کہ بادشاہ میرے جنازے کی نماز نہ پڑھے۔ کیا فرمایا تھا؟ بادشاہ میرے جنازے کی نماز نہ پڑھے۔ بادشاہ کی ہمت نہیں ہوئی، لوگ قتل کر دیتے، اپنے محل سے لال قلعے سے باہر نہیں نکلا۔ میرے دوستو، یہ ہمارے بڑے تھے، ہمارے اکابر تھے، ہمارے بزرگ تھے، جن کی وجہ سے آج ہمارے چہروں پر داغیاں ہیں، ہماری پیشانی پر نماز کے نشانات ہیں، ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہماری بستیوں میں 1 نہیں 50 نہیں ہزاروں ہزار مسجدیں ہیں، اور ایک وقت میں ہر مسجد میں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اس کی آوازیں آ رہی ہیں، گاؤں میں ہیں یہ دیہات میں ہیں، سب کا سب حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی، ان کے استاذ کون ہیں؟ حضرت مولانا مملوک علی۔ حضرت مولانا مملوک علی کے استاذ کون ہیں؟ حضرت شاہ اسحاق، اور حضرت شاہ اسحاق کے استاذ کون ہیں؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایسا اس وقت دین بدعت تھا، اور بدعت دین جو اب بنگلہ دیش میں چل پڑا ہے تمام مولویوں کی موجودگی میں، میں سچ کہتا ہوں بالکل، نماز کو تو ایک کھلونا بنا لیا ہے، مستحب کیا ہے کوئی اہمیت نہیں، سنت کیا ہے کوئی اہمیت نہیں، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی صرف یہ پوچھتے ہیں۔ ہمارے اکابر حضرت شاہ عبدالعزیز، حضرت گنگوہی، حضرت نانوتوی، حضرت قطب عالم جنہیں کہتے ہیں، حضرت شیخ الہند اور فلاں فلاں فلاں، کیا ان کی نمازیں ایسی تھیں جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں؟ اور فوراً یہ پوچھتے ہیں نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ کوئی سنت کا لحاظ نہیں، کوئی استحباب کا لحاظ نہیں، فرض اور واجب ادا ہو گیا اور ختم، اور وہی طلبہ کو سکھا رہے ہیں اور وہی طلبہ سیکھ رہے ہیں۔ آج سے 50 سال کے بعد کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں، میں بالکل سچ کہتا ہوں۔ پہلی رکعت میں ناقص قرات کریں گے، دوسری رکعت میں کامل قرات کریں گے، دوسری رکعت میں پوری سورت پڑھیں گے، پہلی رکعت میں آدھی سورت پڑھیں گے، کہیں سے 2 سورتیں 2 آیتیں، کہیں سے 4 آیتیں نماز پڑھا کے بیٹھ جائیں گے۔ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ نماز مکروہ ہوتی ہے، وہ والی کچھ بھی نہیں، کوئی لحاظ نہیں، کچھ نہیں، ماغر مات چاہیے بس، اور کچھ نہیں چاہیے۔ میرے دوستو، کیسی کیسی مصیبتیں جھیلی،
सारे जिस्म पर छिपकली का लगा दिया, आंखें पानी बनकर बाहर आ गई, लेकिन पीछे नहीं हटे, अपने काम पे लगे रहे। हजरत सैयद अहमद शहीद, हजरत शाह इस्माइल शहीद, कौन और क्या 200 साल की तारीख ऐसे थोड़ी बयान की जा सकती है। आज इल्म तो बहुत मजबूत है, लेकिन अमल के नाम पर कोरा समझते हो। घड़ा जानते हो? घड़े को क्या कहते हैं? घड़ा, गोल वाला मिट्टी का घोड़ा। घोड़े के ऊपर पानी डालो, रुकता है पानी। ये कैफियत है आज हमारी अमल के बारे में। नमाजी हर मस्जिद में देख लीजिए, मगरिब की नमाज में 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट देर होगी, बातें करते रहेंगे। वो पूछो तो कहेंगे। मैंने खुद सुना है, खुतबे आलम शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू ये फरमाते हुए, मैं तो छोटा था, टेप में सुना है कि तमाम लोगों के नजदीक, चारों अइम्मा के नजदीक मगरिब की नमाज में ताजील मुस्तहब है। बांग्लादेश के अलावा किसी जगह ऐसा नहीं होता। और ये उलमा बोलते नहीं, कहते नहीं, अपने मदरसों में देखते नहीं। ये ढाका में 10 मिनट के बाद नमाज हुई, मैं मौजूद था, बहुत शोर मचाया मैंने। जो मौलवी थे वो मेरे साथ खड़े हो गए, लेकिन जो जाहिल थे वो नहीं खड़े हुए। वो नमाज के लिए वो आ रहा है वुजू करके, वो आ रहा है खुला करके, वो आ रहा है ढिमाका करके। हैं? क्या फरमा रहे? गलत कह रहा हूं? अमल खत्म होगा। इन अकाबिर की खुसूसियत क्या थी? अमल। इतना पढ़ते थे, इतना अमल। उसका नतीजा क्या था? देख लीजिए आप। 2 वाक़ये सुनाए मैंने, एक पंडित जी का सुनाया और एक पादरी का सुनाया। किसी आदमी के अकल में वो बात आएगी? कैसे आई? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। वो कुरान की आयत है ना, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। मैंने अपने घर में, मैंने खुद देखा है अपने घर में, बाहर सहन में सुलह हुदैबिया के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत की थी एक दरख्त के नीचे, और वो दरख्त था बबूल का, कीकर था। कीकर को क्या कहते हैं? बबूल का दरख्त था। उसके बाद कभी नहीं बैठे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे कटवा भी दिया, कहीं ये बिदअत ना बन जाए, इसको लोग अपना माबूद ना बनाने। हजरत मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने अपने भाई को खत लिखा कि एक बबूल का दरख्त भेजो किसी हाजी के साथ। उन्होंने वहां से दरख्त भेजा, उस दरख्त को अपने सहन में लगाया, और असर के बाद कभी कभी अपनी चारपाई फरमाते थे, इसके नीचे रख दो, वहां बैठते थे, ताकि आका की वो सुन्नत भी अदा हो जाए। एक मर्तबा जो बैठे, और हमने आका की जिंदगी को बिल्कुल भुला दिया। मेरे दिल को दुख होता है, सच कहता हूं। 3 दिन पहले की बात है, एक तालिब इल्म था, एहतिशाम नाम है, मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। तबलीगी इज्तिमा था, तो उसके मदरसे में छुट्टी थी, दौरे में पढ़ता है वो, तो मेरे पास आ गया। 7-8 दिन मेरे साथ रहा। 3 दिन पहले की बात है, मैंने उससे कहा फजर में नमाज पढ़ा दो। वो है हाफिज है, उसने नमाज पढ़ाई, 4 आयतें पढ़ी, पता नहीं कहाँ से, मुझे याद नहीं इस वक्त, पहली रकअत में। और दूसरी रकअत में इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र पढ़ के और सलाम कह दिया। जब फारिग हो गए तो मैंने उसे बिठाया, मैंने कहा कि बेटा एक बात बताओ, तुमने पहली रकअत में सूरत मुकम्मल की कि नहीं? मैंने कहा दूसरी रकअत में पूरी सूरत पढ़ी? उसने कहा हाँ। मैंने कहा कि बताओ नमाज पहली रकअत नाक़िस हुई क़िराअत के लिहाज से? उसने
میں کہا اور دوسری رکعت کامل ہوئی قرات؟ ہاں۔ میں نے کہا نماز تمہاری مکمل ہوئی، ناقص ہوئی یا کامل ہوئی؟ تو سوچ کے مجھ سے کہتا ہے کہ نہیں ناقص ہوئی، لیکن آج تک ہمارے دماغ میں یہ بات رکی نہیں، نہ کسی نے ڈھوکائی نہ کسی نے ڈھوکائی۔ آپ کی ذمہ داری ہے، امام ایسا کرے سلام پھیرتے ہی اس سے پوچھو کہ تم نے پوری سورت کیوں نہیں پڑھی، پکڑ کے پوچھو اس سے ہماری نمازیں تم نے کیوں خراب کی۔ حضرت ہم لوگ دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں؟ بتاؤ، بولو۔ دیوبندی ہیں۔ دیوبندی مسلک کے بانی اور سب سے بڑے کون ہیں جانتے ہو؟ نہیں جانتے، کبھی نہیں بتاتے۔ حضرت آدم کا قصہ تو بتائیں گے، کیوں؟ حضرت آدم کا تو دنیا جانتی ہے، آدمی ہم ہیں حضرت آدم سے، ان کا کیا قصہ بتانا؟ خفا نہ ہو جائیے گا، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، سچ کہتا ہوں میں۔ ہمارے اکابر کون تھے، کیا تھے، کیا کیا، کس طرح سے دین کی حفاظت کی، کس طرح سے ہم تک یہ دین پہنچا ہے، کس طرح سے ہم یہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ کوئی بتلانے والا نہیں ہے۔ حضرت فقیہ العصر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ جو ہیں، وہ دیوبندی مسلک کے بانی ہیں۔ اصل بات جو بتانی ہے مجھے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ انہوں نے اپنی خانقاہ بہت مہان انسان، ایسے انسان تھے کہ آپ ان کی زندگی کو دیکھیں تو آپ دیکھتے رہ جائیں گے، یقین نہیں آئے گا کہ ایک انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایک مانوش ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے آدمی تھے، ایسے آدمی تھے۔ جس دن ان کا انتقال ہوا ہے، جب تک ان کو قبر کے اندر لٹا نہیں دیا، ایک کوا نہیں بولا، ایک گدھا نہیں بولا، ایک کتا نہیں بولا، ایک چڑیا نہیں بولی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ نہ یہاں کوئی کوا ہے، نہ یہاں کوئی کتا ہے، نہ یہاں کوئی گدھا ہے، نہ کوئی چڑیا۔ ہر آدمی خاموش، ہر جانور خاموش، ہر چیز خاموش، جب تک کہ دفن نہیں کر دیا گیا۔ یہ سب لوگ پڑھتے ہیں فضائل اعمال مولانا زکریہ علیہ الرحمہ کے، انہوں نے لکھا ہے یہ واقعہ، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ میرے دوستو، وہ اپنی خانقاہ میں نماز پڑھاتے تھے خود، سمجھے بات؟ ان کی خانقاہ تھی گنگو میں، وہاں نماز پڑھاتے تھے۔ 40 سال نماز پڑھائی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کتنے دن؟ کتنے دن؟ 40 سال۔ اور 40 سال میں کبھی بھی پارہ ام کے علاوہ کسی جگہ سے نہیں پڑھا۔ پارہ ام میں طوال مفصل بھی ہے، قصار مفصل بھی ہے، اوساط مفصل بھی ہے، سب کا سب موجود ہے۔ اور پارہ ام ایسا ہے زبان پہ چڑھا ہوا، تیزی سے آدمی پڑھتا ہے، منٹوں میں آدمی پڑھتا ہے۔ سنت کے مطابق مستحب بھی نماز پڑھا دی، آسان بھی نماز ہو گئی اور تکمیل بھی ہو گئی نماز کی۔ بڑی سال میں گیا، ابھی اسی سفر میں فجر کی نماز میں کھڑا مجھے یہ خطرہ ہو گیا کہ مجھے بیٹھنا نہ پڑے، اور پوری سورت نہیں پڑھی اس امام نے، 14 منٹ میں سلام پھیرا ہے فجر کا۔ اور اپنی نماز جب پڑھے گا 2 رکعت تو 1.5 منٹ میں 2 رکعت پڑھ لے گا۔ میں سچ کہتا ہوں، ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ دیکھ لو، جو امام آپ کی کمر توڑ دے، وہ جب دیکھو چپ چاپ، جب وہ 4 سنت پڑھے گا یا 2 سنت پڑھے گا تو کئی منٹ میں پڑھتا ہے، کیسے پڑھے گا؟ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے 40 سال نماز، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی لکھتے ہیں، اور ان کے دیکھنے والے سب یہی لکھتے ہیں کہ 40 سال نماز پڑھائی، کبھی دیکھا نہیں پا رہے ہم کے علاوہ کہیں سے پڑھا ہو۔ آج جیسے ہی آپ پوچھیں گے فوراً کہہ دے گا نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، آپ چپ ہو جائیں گے، ہاں بھائی نماز ہو گئی۔
میں اس دن وہاں گیا سبحانیہ میں، مولانا نور الحسین کے مدرسے میں، باری دھارا میں نہیں، وہ سبحانیہ ان کا ایک مدرسہ ہے، ٹنگیل میں ایک جلسہ تھا، وہاں کے پورے ضلع کے مدرسوں نے اپنی چھٹی کر دی تھی، تمام طلباء اور تمام اساتذہ اس میں آئے تھے۔ وہاں سے فارغ ہو کر جب میں آیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہاں رات گزارو۔ صاحب وہ سوئی صبح سر ہو گئے، چلو نماز پڑھاؤ، میں نے کہا میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، پھر تھک گیا تو اس نے پڑھائی، بالکل ناقص نماز، بالکل ناقص۔ اب مولانا نور الحسین سے باری دھارا میں ملاقات ہوئی، میں نے انہیں پکڑا تو معلوم ہے کیا جواب دیتا ہے وہ، جب ان کا وہاں کا وہ ہے شریف نام ہے اس کا مولوی جو وہاں کا انچارج ہے، ستروں تھا۔ ارے بھائی ستروں نے کیوں نماز پڑھائی؟ ایسے ستروں کو تم نے کھڑا کیوں کیا؟ تمہارا امام کہاں تھا؟ اور امام اگر جا رہا تھا تو نماز اتنی اہم چیز جو چاہے کھڑا ہو جائے؟ بتاؤ مجھ کو، کتنے افسوس کی بات ہے، نماز کو ایک کھلونا بنا لیا، نماز کھلونا ہے۔ اور بیچارے سیدھے لوگ کیا جانے مولانا صاحب، دیکھو ایک بات یاد رکھو، سلام جو ہے وہ نماز سے نکلنے کا، سلام پھیر دیا نماز سے نکل گیا۔ اگر کسی نے اتحیات پڑھ لی ہے درود شریف سے پہلے، اس کی ریا خارج ہو جائے زور سے، اس کی نماز مکمل ہو گئی، وہ بھی نکل گیا۔ کوئی مولوی کہے نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی تو اس سے پوچھو کہ بھئی تو ریا خارج کر کے بھی ایک دن نماز کو پوری کر دے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میرا دل دکھتا ہے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، اتنے بڑے بڑے مدرسے، اتنے بڑے بڑے علماء، اور نماز ہی صحیح نہ ہو تو فائدہ کیا ہے؟ میری والدہ مرحومہ سناتی تھی، میرے والد کا یہ معمول تھا کہ مغرب کی نماز کے بعد 4 رکعت میں 1.25 پارہ قرآن کریم کا پڑھتے تھے ہمیشہ، سفر میں ہوں یا گھر پر ہوں۔ تو گرمی میں چبوترا تھا ایک گھر میں، چبوترا جانتے ہو؟ چبوترا نہیں سمجھتے، حافظ صاحب بھی نہیں سمجھے اور یہ بھی نہیں سمجھے۔ گھروں میں ہمارے ہاں ایک جیسے کہ بنا ہے نا، یہ اونچا بنا ہوا ہے نا، ایسے ہی ہمارے ہاں گھروں میں ایک طرف کنارے پر قبلہ رخ بنا دیتے ہیں اونچا، اس پر بیٹھ کر وضو بھی کرتے ہیں اور اسی پہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اسے کہتے ہیں نماز کا چبوترا۔ اب سمجھے بات کو، گھر میں ایک طرف کنارے پر 1.5 فٹ 2 فٹ اونچا بنا دیا، اتنا کہ 2 آدمی 3 آدمی نماز پڑھ لیں۔ ہمارے گھر میں بھی بنا ہوا تھا بڑا سا ایک کنارے پر، بالکل دیوار، آگے کی دیوار ادھر والی دیوار، ان دونوں دیوار سے ملا ہوا، ادھر اور ادھر بیٹھ کر وضو کرتے تھے۔ تو مغرب کی نماز کے بعد ابا جی نے نیت باندھی 4 رکعت کی، اور گھر میں اوپر جال لگا ہوا تھا، جال سمجھ گئے کیا کہتے ہیں؟ چھت نہیں، جال، لوہے کا جال لگا دیتے ہیں ایسے ایسے۔ ارے تم جال لگاتے ہو نا لاؤ کے لیے، لاؤ کے لیے جال لگاتے ہو کہ نہیں؟ اس کا بانس کا، اس پہ لاؤ پھیلا دیتے ہو، سیم کو پھیلا دیتے ہو، چنگاری۔ گھروں میں ہمارے ہاں جال لگایا جاتا ہے لوہے کا، اس کے اوپر بیل کو پھیلا دیتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو ایسے جال لگا ہوا تھا، اس کے اوپر انگور کی بیل پھیلی ہوئی تھی۔ انگور جانتے ہو؟ انگور کی بیل، تو انگور میں ایسے ایسے ہوتا ہے، ایسے پکڑ لیتا ہے انگور، ہر ایک میں نکلتا رہتا ہے، اور اوپر بہت پھیل جاتا ہے، تو 4 فٹ ایسے اونچا ہو گیا تھا، آدمی کھڑا ہو تو یہاں تک آئے، اور بہت اس نے جال میں پکڑ رکھا تھا چنگاری کو۔ ادھر انہوں نے نیت باندھی اور ادھر اس میں سے ایک موٹا سا سانپ اتنا لمبا صحن میں گرا۔ صحن کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، برآمدہ تھوڑے کہیں گے، صحن کو۔ اس جال کے نیچے ایک سانپ گرا موٹا سا۔
اب सांप गिरा घर में, हंगामा हुआ, वालिदा ने फौरन बाहर से मर्दों को बुलाया, पर्दा हुआ, उस सांप को मारा। रात का वक्त, घर में बच्चे, तो कारी असगर अली साहब रहमतुल्लाह अलैह हजरत के मजाज भी थे, खलीफा भी थे और घर का काम भी देखते थे। कारी साहब ने कहा कि अभी इस पूरे जाल से, इस जंगारी से जो बेल है इसे निकालो, पता नहीं इसमें कितने सांप होंगे, क्योंकि वो तो 4 फीट मोटी हो गई थी। एक हंगामा घर में, 20 आदमी आ गए, उसे खींच रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो निकाल नहीं रहा है और नीचे खड़े हुए नमाज पढ़ रहे हैं। कौन? हजरत मदनी, जिनको हम कहते हैं कुतुब आलम। अब नमाज पढ़ के जब फारिग हुए, अच्छा इस दरमियान में 12:15 4 रकअत में तो देर लगती है, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते थे। जब नमाज से फारिग हुए, इस दरमियान में वो चिंगारी से वो निकल गई थी बेल, सब लोग निकल के बाहर चले गए। तो वालिदा ने कहा, आप नफिल नमाज ही तो पढ़ रहे थे, इतना हंगामा हुआ, अगर कोई सांप आपके ऊपर गिर जाता, क्योंकि जहां आप पढ़ रहे थे वहां भी चिंगारी थी और वहां भी वो बेल थी, तो आप नियत तोड़ देते, अंदर जाके पढ़ते, नफिली नमाज तो थी। तो फरमाया, फौरन वालिदा से पूछा, क्यों, क्या हुआ? समझो इस बात को, पूछा क्यों, क्या हुआ? कहा ऊपर देखिए, ऊपर, अरे ये बेल कहां चली गई? कहा कि आपको पता नहीं चला? कहा कि नहीं बताया। तो इन्होंने कहा कि मुझे तुम हिला देती, मैं नियत तोड़ के अंदर चला जाता, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। समझ रहे हो बात को? उन्हें पता ही नहीं चला। सर से 4 फीट ऊपर जंगारी और जंगारी पर फैली हुई बेल और 20 आदमी, हंगामा और शोर और उसे निकालना, और वो नीचे नमाज पढ़ रहे हैं, उन्हें मालूम ही नहीं हुआ। वालिदा से ये कहते हैं कि वाकई तुमको मुझको बतलाना चाहिए था, हिला देना चाहिए था, मैं सलाम फेर कर अंदर चला जाता और अंदर पहुंचता। और एक हमारी नमाज में देख लो, सुन्नत का लिहाज नहीं, इस्तिक़बाल का लिहाज नहीं, कुछ नहीं, तो क्या नमाज होगी? बात बहुत लंबी हो गई। अल्लाह ताला हमने जो सुना है उस पर अमल की तौफीक अता फरमा दे। ये मौलाना साहब हजरत आदम से शुरू करेंगे, कहाँ तक पहुँचेंगे वही बेहतर जाने। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन। से कहा कि हजरत के सामने तो होगा। भाई जल्दी करो, वो भेजो, इनका रुमाल भेजो, इनका रुमाल भेजो जल्दी से, मुतबर्रक रुमाल है, इसमें सब लोग चंदा दो इसमें। अरे लड़के जाओ ना अंदर, चलो भाई सब लोग दो। मुझे ये बताओ कि अगर मदरसा न होता तो हम आप यहाँ जमा होते? इतनी कीमती बातें सुनते? भाई सब दो, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी दो सब लोग। हाँ मौलाना बताओ। বলে তো দিনটা অত তো ওই তো দেখি আমার 2 টাকা ফসা নোট দিও না, বেদান 100 টাকা দাও, বেদান হইল না। কত লম্বা বয়ান হযরতে পয়লা যে অবস্থা কইছো, আর এর বাদে আপনারা রূপে কুশলিয়া কত লম্বা বয়ান দিছো, এর বাদে যদি কেউ দেখাইবার